کیف پاتے ہیں حسین امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین لافتہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ لافتہ لالی لا سیف لا ذوالفقار پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 امتحان اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ناز ہے حور کو جنوں ملکوں انبیاء کو ناز ہے اس نواسے محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت علی شیر خدا واہ 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 سجدے لاکھوں نے کیے سب کا نیا انداز ہے سجدے لاکھوں نے کیے سب کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا سجدے لاکھوں نے کیے سب کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا ناز ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ختم ہے فصل غمان بول نہیں
بول رہی ہے زینب کون بولے گا جہاں آہا واہ 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 لو رہی ہے زینب آہا بہت اچھا ہے زینب تیر و شمشیر و سنا یا کے ستم کے لشکر واہ 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 تیر و شمشیر و سنا یا کے ستم کے لشکر ارے تھک گئی سب کی زبان آہا واہ 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 تیروں شمشیروں سنا یا کے ستم کے لشکر تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہے زینب چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ واہ 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 چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ اپنے بابا واہ 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 یا علی واہ 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 بہت اچھا ہے سبحان اللہ چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ اپنے بابا کی زبان بول رہی ہے واہ 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 نہیں ہے زینب مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ کیسے بھولنا عذاب بول رہی ہے اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ کیسے ہوں میں نازاں بول رہی ہے زینب اے یزید اس سے بڑی اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی وہ تیرا گھر جا رہی ہے اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ اپنے بابا کی زبان بول رہی ہے زینب ختم ہے فصل تمام اللهم صل على محمد وآل محمد
सरकार पेश करता हूं। नारे सलाम। اللهم صل على محمد وآل محمد جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چنی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چنی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوں گی کربلا میں جو جائیں گی زینب، کیا بتائیں گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے گئے، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے گئے، اس میں پیاری سکینہ شاہ کربلائی کو
سوار کیا تھا بہن بھائی کو حسین جب کے چلے اللهم صل على محمد. آگے بڑھائیے برائے تعزیر حضور امام زمانہ نعرہ کہ سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے کربلا سوئے یہاں پہ لگا دو راستے میں لگا یہاں پہ لگا دو. نصیب جگاتی ہے کربلا اور گھر پاک ہے لہو تو بلاتی ہے کربلا گھر پاک ہے لہو تو بلاتی ہے کربلا او گر جانتے نہیں ہو تو پھر ہر کو دیکھ لو ارے دوزخ کی آگ سے بھی بچاتی ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ کیسا یہ سانحہ ہوا زندان شام میں زندان شام میں دم گھٹ گیا سکینہ کا زندان شام میں زندان شام میں اصغر ہوئے شہید سکینہ بھی مر گئی سکینہ بھی مر گئی ارے گھر لٹ گیا رباب کا زندان شام میں زندان شام میں بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا جو خواب میں دیکھا جو خواب میں ارے گریے کا شور پھر اٹھا زندان شام میں زندان شام میں باقی تڑپ کے باپ کے سر سے لپٹ گئی سر سے لپٹ گئی
کرتی تھی صبح و شام، ارے اس کا مزار بن گیا زندان شام میں، زندان شام میں۔ چھوٹی سی ایک ردا میری تربت پہ ڈال دو، تربت پہ ڈال دو، ارے آتی ہے آپ یہ صدا زندان شام میں، زندان شام میں۔ خوشنود دفن کر کے سکینہ کی لاش کو، سکینہ کی لاش کو، ارے عابد کا غیر حال تھا زندان شام میں، زندان شام۔ صلی علی محمد۔ رحم اللہ من کا الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الصلاة والسلام تحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات محمد۔ اللهم صلی علی محمد۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، مناقب آل اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور مصائب سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طاہر اور مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں، اور مسلسل ایک مجلس سے دوسری مجلس اور دوسری سے تیسری مجلس آپ جو شرکت کر رہے ہیں، گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ زمین پر رہنے والے آزاداروں کو جنت میں رہنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور ظاہر ہے کہ اس فرش عزا تک اگر اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے تو اس فرش عزا پہ آنا اور بیٹھنا اور جتنی دیر ذکر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے
آپ اپنی طبیعت کو مزین کریں گے، اس کا بھی شکریہ اگر آپ خدا کا کرتے رہیں تو زندگی پر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اس کا ہی کرم ہے کہ اس نے آج بھی آپ کی سانسوں کی ضمانت لے کے پھر کشتیاں نجات کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہماری ہر سانس، اب ہر سانس اور ہر حرکت الحمدللہ تسبیح میں تعبیر ہونے جا رہی ہے، اور اسی لیے بھی کیونکہ ذکر آل محمد علیہ السلام عبادت میں شمار ہوتا ہے، تو اس وقت جو بھی حرکت آپ کی ہو، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سبحان اللہ کہنا، یہ سب اللہ عبادتوں میں شمار کرے گا۔ تو آپ اپنی حاضری کے لیے اور اس طالب علم کے ذاکرین کی شرف قبولیت کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی اور آپ کی معتبر فکر کی جھولی میں ایک معتبر آسمان فضائل آل محمد علیہ السلام کا رکھ کے آگے بڑھ جانا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ کے اذہان کے دریچے ہوا رہے تو کوئی جملہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوہے دل پر نقش ہوتا ہوا نہ نظر آئے۔ اور میں ابتدائی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 2 گرام کی زبان 32 دانتوں کے پہرے سے نہ بھی آزاد ہو تو کم سے کم چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے۔ تو اگر دل پہ کوئی بات لگ جائے تو چہرے پہ تحریر آ جانی چاہیے کہ اب دل میں بات لگ چکی ہے اور میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید اللہ کا عطا کردہ اپنے حبیب کے وہ معجزہ ہے جو روز معلوم تک یعنی قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے تو جیسے نبی چلے گئے تو ان کے معجزات بھی چلے گئے، لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ کہ جسے کلام بلاغت نظام کہتے ہیں، کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، اور جس کی ابتدا ہی ہو رہی ہے مطلب ایسے سورے سے کہ جس میں یقین دلایا جا رہا ہے۔ الف لام میم لا ریب فی، یا ظاہر سی بات ہے کہ آپ الف لام میم سے جب آغاز کریں گے تو اس کتاب کی طرف انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور کوئی ریب نہیں ہے۔ تو میں دونوں لفظیں آپ تک پہنچا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ عربی کا معنی بھی، عربی کا لفظ ہے شک، اور ریب کے معنی بھی ہے شک کے، لیکن شک میں اور ریب میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر بات پہنچ جائے تو ذرا سا آپ مجھے یقین کے اطمینان کی منزلوں میں داخل کر دیے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر۔ لا شکا فی آپ کہتے ہیں، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ لا ریبا فی کہتے ہیں، یہ بھی عربی کے لفظ ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو شک آپ کہہ رہے ہیں وہ شک الگ ہے، ریب جو شک ہے وہ الگ ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، اور دو ہی جملوں میں واضح کر رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے تو اطمینان کی منزل میں پہنچا دیجیے گا، ورنہ میری اپنی قسمت۔ عربی میں جو شک آتا ہے لفظ شک، اور ایک لفظ ہے لفظ ریب، دونوں کے معنی شک کے ہیں، لیکن شک اس شک کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے ظاہر ہو جائے، اور ریب اس شک کو کہتے ہیں جو دل میں شک پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد دونوں لفظوں کے معنی ایک ہے لیکن دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ ریب اس شک کو کہتے ہیں کہ جو دل کے اندر ہوتا ہے، زبان سے جس کا اظہار نہیں ہوتا، اور شک جو لفظ شک آیا ہے اس کے جو معنی شک کے ہے وہ اظہار کے معنی میں ہے۔ جب آپ زبان سے کسی بات پر جملہ معترضہ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر اعتراض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات پہ شک ہے، تو وہ شک الگ ہے۔ اور ریب کا جو معنی لیا گیا ہے قرآن میں، وہ شک وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے، زبان سے اظہار نہیں ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو 40 منٹس کے اندر اپنی بات کو سمجھ دوں گا، لیکن اپنی توجہات کے اتفاق کو برقرار رکھیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک ایک لفظ پہ غور فرمائیے گا، یاد رکھیے گا۔ اردو زبان کی اپنی چاشنی، لطافت اور مٹھاس یہ ہے کہ لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے، اہل زبان سے میرا خطاب ہے، لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہہ دوں آئیے بیٹھیے تو لفظ وہی ہے، اور اگر میں کہہ دوں بیٹھ جاؤ بات بھی وہی ہے، لہجہ بدل گیا تو معنی بدل گئے۔ ابھی آپ نہیں پہنچے، کہیں پہ لہجہ تکلفانہ ہوتا ہے، کہیں پہ گزارشانہ ہوتا ہے۔ کاش کہ تھوڑا سا واضح ہو جائے، کہیں پہ لہجہ تکلفانہ
تکلفانہ ہوتا ہے، کہیں پہ لہجہ گزارشانہ ہوتا ہے، کہیں پہ لہجہ رجس کا ہوتا ہے، کہیں پہ لہجہ تنبیہ کا ہوتا ہے، کہیں پہ لہجہ حکم کا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر اس منزل پہ آ کے جملہ کہتا ہوں، اس کی قیمت چاہے جو آپ لگا دیں، اکثر و بیشتر اس منزل پہ آ کے پیغام پہنچاتا ہوں کہ جب تک قرآن کی آیتوں کا لہجہ نہیں سمجھو گے، سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہ نے ایک لفظ کو کئی جگہ پر دہرایا ہے، ایک صلوات اور پڑھیے محمد۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کے لہجے کو سمجھیں کہ قرآن کی آیت کا لہجہ کیا ہے اور آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ جب تک لہجہ نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک قرآن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے کہ قرآن نے ایک لفظ کو کئی جگہوں پر دہرایا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظ ہر جگہ ایک ہی لہجے میں دہرایا۔ بھائی کاش کی توجہ کرنی ہوتی آپ نے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی لہجے میں اللہ نے دہرایا ہو، نہیں لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کتابوں پہ نظر رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، شورا کرام تشریف فرما، اہل زمان تشریف فرما، ایک جملہ چادر تدبیر کے سائے میں روانہ کر رہا ہوں، منقار معرفت سے چن لیجیے گا۔ اب میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے گا۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ لہجہ کون سا ہے؟ ما کان محمد۔ جا کے علماء سے پوچھئے گا، ما کانا سے جہاں بھی خطاب کر رہا ہے یہ لہجہ گزارشانہ اور تکلفانہ نہیں ہے بلکہ یہ لہجہ رجس کا ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، یہ لہجہ ہے ما کان محمد۔ اللہ تکلفانہ انداز سے نہیں کہہ رہا، گزارشانہ انداز سے نہیں کہہ رہا بلکہ رجس کے لہجے میں کہہ رہا ما کان محمد۔ سنو، محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ کاش کی آیت کا ترجمہ پہنچا تھا۔ اللہ کہہ رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اب قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں، میں اشارتاً کنایتاً استعارتاً ایک بات پہنچا رہا ہوں اور آپ اس کی گہرائی میں جا کے ولایت کے موتی چھو لیجیے گا، میری اپنی قسمت جو پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کرتاس کربلائی کا کلام نہیں ہے، عارف صاحب کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہاں پہ شاعری نہیں ہو رہی ہے کہ ایک قافیے کے بجائے دوسرا قافیہ رکھ دیا جائے، نہیں، یہاں پہ کوئی ردیف بھی نہیں ہے کہ ایک ردیف ہے تو بدلی نہیں جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا کلام ہے، جو کہہ دیا قیامت تک اٹل رہے گا۔ لیکن کیا قرآن کا لہجہ ہے؟ قارئین قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذرا قرآن کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ ایک جگہ پہ محمد سے کہہ رہا کہ محمد ان لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور اسی قرآن میں مباہلے میں کہہ رہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ واہ 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 واہ۔ خبردار محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اور مباہلے میں کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی کاش کے جملہ واضح ہو جائے۔ مباہلے میں کہہ رہا ہے یہ ہمارے گھر کی کتاب کا جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، اور لوگ مسلمانوں کے گلے میں توقیع ہی ایسا ڈالیے کہ پہنے رہے تو مسلمان رہے، اتار دے تو کافر ہو جائے۔ اور اسے کہتے ہیں آیت۔ روایت ہو سکتا ہے کہ موثق ہو، غیر موثق ہو، صحیح ہو، معتبر ہو، غیر معتبر ہو، اور علم رجال کو اس کو پرکھا جائے گا، پھر اس کے بعد کہا جائے گا یہ روایت صحیح ہے، ضعیف ہے، معتبر ہے، خارج ہے۔ تو اب آیت میں پڑھ رہا ہوں، اور آیت میں اللہ کہہ رہا محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اور مباہلے میں کیا کہہ رہا؟ ابنانا و ابناکم، ان سے کہہ دیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ اور ابنانا کی جگہ پہ اہل سنت سے لے کر اہل تشیع تک جتنے بھی مفسرین ہیں سب نے لکھا کہ اللہ کے رسول مباہلے کے میدان میں ابنانا کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین کو لے کے اللہ کے رسول گیا۔ تو اب مجھے کہنے کی اجازت ہے، ایک جگہ پہ کہہ رہا محمد تم لوگوں کا باپ نہیں، اور یہاں پہ کہہ رہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اور بیٹوں کی جگہ پہ محمد مباہلے میں حسن اور حسین کو لے کے گئے۔ تو اب مجھے کہنے کی اجازت ہے، قرآن بتانا چاہ رہا ہے محمد باپ تو ہے لیکن اولاد فاطمہ کے۔ اچھا، یہ جملہ ہمارے بزرگوں کے لیے ہے، اگر نوجوانوں کی فکر سے قریب ہو جائے
اور دلوں کی دھڑکنوں اس سے قریب ہو جائے تو ذرا سا 32 دانتوں کے پہرے سے وہ آواز کو آزاد کر دیں، ورنہ میری اپنی قسمت جو نہ پہنچا پایا۔ آپ نے 8ویں امام کے زمانے کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا، بھائی یہی تو مامون کو بھی پتا تھا کہ یہ ابنانا میں ہے، لیکن میرے مولا کا ایک جواب ہے، اور بہت آہستہ سے بڑھتا ہوں، قبول کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک ایک لفظ میں 7 آسمان کی سیر کرنے کی صلاحیت آپ کو اہل بیت نے عطا کی ہے، تو اس جملے کو ذرا قبول فرمائیے۔ 8ویں امام سے مامون نے یہی کہا تھا کہ آپ تو ابنانا کی فہرست میں ہیں اور آپ رسول کے بیٹوں میں ہیں، لیکن مولا نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، اور جملہ پہنچ جائے تو بولیے گا۔ 8ویں امام نے فرمایا کمال یہ نہیں ہے کہ ہم ابنانا میں ہیں، کمال یہ ہے کہ ہم انفسنا میں ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ہم انفسنا میں ہیں، کیا مطلب؟ ہم نفس رسول میں ہیں، ہم نفس رسول کی فہرست میں ہیں۔ اب آگے بڑھ جاتی ہے آیت، اسی آیت سے بحث کروں گا اور موضوع سے گریز کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور موضوع ہی آپ کے حوالے کروں گا، لیکن اپنی توجہات کو التفات رکھیے گا۔ اللہ نے اسی آیت میں کہا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور آگے بڑھ کے کیا فرمایا؟ مستثنیٰ کیا، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آگے بڑھ کے فرماتا ہے لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبوت اسی پہ ختم ہے۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے گا۔ 6000 ارے بھائی سنیے، 6666 آیتوں میں میرا چیلنج ہے، پورے قرآن میں یہ واحد آیت ہے جو ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ میں کاش کے بعد پہنچ جاتی، پورے قرآن میں جا کے تحقیق کیجیے گا، پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 6666 آیتوں میں واحد آیت ہے جو ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ اس جملے کو حافظے کی بیان میں درج رکھیے گا، آگے جا کے اسی سے استفادہ کروں گا تاکہ ایک آسمان آپ کی فکر کی جھولی میں رکھ کے آگے بڑھ سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبوت اسی میں ختم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بنانے کا حق اللہ کو ہے۔ رسول، میں آیت پڑھ رہا ہوں، رسول بنانے کا حق اللہ کو ہے، نبی بنانے کا حق اللہ کو ہے۔ تو اب مسلمان اس آیت کو تو ہل ہل کے اتار لیتا ہے، اگر اٹک رہی ہو تو ہل ہل کے اتار لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے ہاں رسول بنانے کا حق اللہ کو ہے، نبی بنانے کا حق اللہ کو ہے، لیکن مکتب فکر جعفریہ اور امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف رسول ہی اللہ نہیں بناتا، صرف نبی ہی اللہ نہیں بناتا، بلکہ امام بھی بنانے کا حق اللہ کو ہے۔ اگر میں روایت پڑھوں تو مانیے گا، اور اگر آیت پڑھ جاؤں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ہماری اور آپ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدی لل، ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ کسی ایک فرقے کی کتاب ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب جو ہدایت پانا چاہے اس قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، رسول بنانے کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ نبی بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ امامیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے رسول بنانے کا حق اللہ کو ہے، ویسے ہی نبی بنانے کا حق اللہ کو ہے۔ بھائی امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام بنانے کا بھی حق اللہ کو ہے، اس کے سلیکشن کا ہوتا ہے، ہمارے الیکشن کا نہیں ہوتا۔ اس کے سلیکشن کا ہوتا ہے، ہمارے الیکشن کا نہیں ہوتا۔ اب ہمارے برادر کھڑے ہوئے ہیں، باہر کھڑے ہیں، میں چاہتا تھا کہ قلب لشکر کی زینت بنے رہے، لیکن اب وہاں میں پہنچا رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہوں گا اس لیے کہ کمال کی طرف اشارہ ہے، اور عرفا کے نزدیک اس تعارف کا محتاج نہیں ہے، کمال پہنچا دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو نہیں پڑھے ان کے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیماری کا دور چل رہا ہے، وبا کے دور میں دوا کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے۔ صلوات بلند آواز سے۔ اللہم صاحبان جتنے ہیں عزیزان و جنابان، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اچھا نبی بنانے کا اختیار انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، نبی بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے رسول اللہ بناتا ہے، نبی اللہ بناتا ہے، ویسے ہی امام بنانے کا حق بھی اللہ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت دے لیجیے، قرآن کی آیت دلیل ہے، اور ایک ایک منصب بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا وقت میں باتیں زیادہ ہیں تو دو جملوں میں خاندان رسالت اور خاندان نبوت کے ابتدا کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت،
اور جو نور سے چلا وہ ہے رسالت. تھوڑا سا جان کے سنیے گا. جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت. جو آتے جاتے رہیں گے وہ تو ماشاءاللہ بیٹھتے رہیں گے, لیکن ایک بھی جملہ آپ کے اس کان سے دوسرے کان سے نکل نہ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوہے دل پہ نقش ہو جائے. عزیزان گرامی یہاں سے سنیے کہ جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت, جو منصب نور سے چلا وہ ہے رسالت. پہلے صاحب شریعت جو نبی ہیں وہ کون ہے؟ جناب نوح. تو جو منصب آدم سے چلا, کاش کے پہنچا لے جا, جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت. سنیے, جو منصب نوح سے چلا وہ ہے رسالت, اور جو منصب ابراہیم سے چلا وہ ہے منصب امامت. جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت, جو نوح سے چلا وہ ہے منصب رسالت, اور جو ابراہیم سے چلا وہ ہے منصب امامت. اچھا, منصب امامت اللہ نے جو لوگوں کا امام بنایا تو اللہ نے یہ تحفہ کب دیا ابراہیم کو؟ تاریخ کہتی ہے, واقعہ پڑھنا مقصود نہیں ہے, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. واقعہ آپ کے حافظے میں محفوظ ہے, بس آپ پہنچ جائیے گا. روش ادراک اور روش عرفان پہ بڑی تیزی سے میرے ساتھ چلیے, وقت کم ہے اور باتیں زیادہ ہے. عزیزان گرامی, اس وقت جب جناب ابراہیم نے 3 دن تک مسلسل خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں, اب ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کیا ابراہیم پہ فرشتے نہیں آتے تھے جو خواب دکھلوا دیا؟ سوال ہے, آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, کیا ابراہیم پہ فرشتے نہیں آتے تھے؟ یہ تو خلیل ہے, دوست ہے, بہت قریب ہے, تو آپ ابراہیم پہ فرشتے نہیں آتے تھے؟ عجب نہیں کہ آواز غیبی آئے, قرطاس کربلائی فرشتے آتے تھے, لیکن اگر فرشتہ بھیج میں کہتا ابراہیم جاؤ اور اپنے, کاش کے بعد پہنچ جائے, اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو, تو یہ صریحی طور پہ اللہ کا حکم ہوتا, ابراہیم کا امتحان نہ ہوتا. ابراہیم کا امتحان نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ 3 دن خواب دکھلوا کر ابراہیم کا امتحان لے رہا ہے. اب ابراہیم کس کا امتحان لینے آئے؟ اپنے بیٹے کا. ابراہیم کا امتحان اللہ نے لیا. ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کا امتحان لیا. کہا وہ کیسے لیا؟ کہا آئے, اور آنے کے بعد ایک جملہ پڑھ کے آگے گزروں گا, قبول فرمائیے گا. مقاتل کی ذمہ داری ہماری ہے, سن کے نہیں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں, اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. وہ جملہ سنیے گا کہ خانوادہ نبوت اور خانوادہ ولایت میں فرق کیا ہے. ایک کا اخلاق 24,000 انبیاء میں اور ان کی اولادوں میں, اور 14 معصومین کی اولادوں میں فرق کیا ہے. اگر پہنچ جائے فصاحت و بلاغت ائمہ کی اولادوں کی, تو آپ ذرا سا مجھے یقین دلائیے گا. جب آپ پہنچ گئے, ابراہیم آئے, آنے کے بعد کیا کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, تو کیا فرمایا جناب اسماعیل نے؟ کاش کے جملہ پہنچ جائے. کیا فرمایا؟ کہا بابا جو دیکھا ہے اس پر عمل کیجیے, انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں. کاش کا دوسرا جملہ پہنچے. اسماعیل ابراہیم سے کہہ رہے ہیں, ابراہیم ہے نبی, اسماعیل ہے نبی, نبی کا بیٹا نبی, اور کیا کہہ رہا ہے؟ انشاءاللہ آپ راہ خدا میں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چاہ کے مقاتل کا مطالعہ کیجئے. جناب علی اکبر سے امام حسین نے یہی کہا تھا کہ کل ہمیں قتل ہو جانا ہے. علی اکبر نے کہا بابا شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہمارا خطاب ہے, مولا آپ کو آباد رکھے. انشاءاللہ آپ شکر کرنے والوں میں سے. ہمیں یہی تو کہا تھا جب جناب علی اکبر آ رہے تھے, راستے میں یہی کہا تھا کہ بابا کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں بیٹا, ہم حق میں. اچھا جانتے سب تھے, لیکن حسین کی زبانی پیغام پہنچانا تھا. بھائی کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے مجمع سے, کراس کوشچن کر کے خود ہی جواب دینا سیکھ گیا ہو, تاکہ مجلس کے بعد کوئی چینی گولیاں کرتا ہوا نہ نظر آئے. یہی سے کراس کوشچن کر کے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی زیادہ پڑھا لکھا, پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے, زیادہ پڑھے لکھوں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا یہ کہہ دے کیا جناب علی اکبر کو پتا نہیں تھا؟ تو ہم ان سے پلٹ کے پوچھ لیں گے, کیا اللہ کو پتا نہیں تھا جو موسیٰ سے پوچھ لیا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا
موسیٰ اللہ کو معلوم نہیں تھا نعوذ باللہ کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن کوہ طور پہ پوچھا اور کیا پوچھا کہ اے موسیٰ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے ساری تعریف کی اور بتایا کہ یہ عصا ہے، میں اس سے جو ہے بکریاں چلاتا ہوں، وہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہے۔ تو جناب علی اکبر نے یہ پوچھا تھا کہ بابا جان کیا ہم ہاتھ میں نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا علی بیٹا ہم ہاتھ میں ہیں۔ تو جناب علی اکبر کا دوسرا فیصلہ کہا بابا جب ہم ہاتھ میں ہیں تو اب چاہے موت ہم پہ آ گرے، کیا سن رہے ہیں، یا ہم موت پر جا پڑے تو عزیزان گرامی امام بنانے کا حق یہ کون ہے؟ اسماعیل۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اچھا ہوا کیا کہ آنکھوں میں پٹی باندھی اور چھری چلائی اس نیت سے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے دمبا بھیجا، اسماعیل کو بچا دیا، لیکن یہ بیچارہ مسلمان یہیں پہ پھنس گیا، سمجھ بیٹھا کہ یہی ذبح عظیم ہے۔ ایک سلوات اس سے بہتر انداز سے بیچارہ مسلمان یہیں پہ پھنس گیا۔ اچھا جیسے ہی قربانی قبول کی اور بیچارہ مسلمان کیا سمجھ بیٹھا کہ یہی ذبح عظیم ہے۔ دیکھیے حضرات میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ داد و تحسین کی کوئی گزارش نہیں ہے آپ سے، لیکن اس بات کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سن لیجیے گا کہ ذبح عظیم پورا چیلنج ہے، یہاں سے لے کے حوض علمیہ قم مقدس تک، وہاں سے لے کے حوض علمیہ نجف اشرف تک، طالب علم اپنے ایک ایک جملے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہے جو پڑھ کے جا رہا ہے۔ جو آپ اپنی طرف سے سمجھ لیں گے اس کا ذمہ دار نہیں ہو، جو پڑھ کے جا رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہو کہ ذبح عظیم نہ دمبا ہو سکتا ہے نہ اسماعیل۔ عظیم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ذبح عظیم نہ دمبا ہو سکتا ہے نہ اسماعیل۔ تو پھر ذبح عظیم کیا ہے؟ جا کے تاریخ پڑھیے اور علماء کی کتابوں کو کھنگالیے اور اس کے بعد ائمہ کے معصومین کے قول پڑھیے گا۔ ذبح عظیم نہ دمبا ہو سکتا ہے نہ اسماعیل ہو سکتے ہیں۔ ذبح عظیم ہے کربلا والوں کی قربانی۔ کس کی قربانی؟ ذبح عظیم ہے کربلا والوں کی قربانی۔ صاحب اگر جملہ پہنچے تو بولیے گا۔ بیچارہ مسلمان عارف صاحب سمجھ بیٹھا کہ اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا، لیکن مسلمانوں کو کیا پتا کہ اللہ نے اسماعیل کو نہیں بچایا ہے، صلب اسماعیل میں نور محمد کو بچایا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل قرآن کی آیت کی طرف انڈیکیٹ کرا، قرآن کی آیت پڑھیے گا، اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کیا۔ اس لفظ ملتوی کی ذات چاہتا تھا۔ ماشاءاللہ شورا کرام بیٹھے ہوئے، ہمارے یہاں کی محافل جو ہیں وہ اختتام نہیں ہوتی ہیں، اختتام پذیر نہیں ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ختم اسے کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد کچھ نہ ہو، ملتوی اسے کہتے ہیں یعنی اس سال پھر ہوگی۔ اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا، کیونکہ ذبح عظیم ہے کربلا والوں کی قربانی۔ بہت آہستہ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ اللہ نے اسماعیل کو نہیں بچایا بلکہ صلب اسماعیل میں نور محمد کو بچایا۔ یہاں بچے محمد اور کربلا میں حسین نے بچائی محمد کی محنت، ابھی نہیں پہنچے۔ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا حسین و منی وانا من الحسین، صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ اب آئیے جیسے قربانی قبول کی، قرآن کی آیت ہے صاحب کہ قربانی قبول کی، اس کے اندر ایک لفظ ہے، جا کے قرآن کی آیت پڑھیے گا، اس میں ایک لفظ ہے کہ اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم نے تمہارے فدیے کو قبول کیا۔ کاش کہ یہ جملہ پہنچ جاتا۔ آیت کہہ رہی ہے اے ابراہیم ہم نے تمہارے فدیے کو قبول فرمایا۔ اچھا جب قبول فرمایا تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو جب کامیاب ہو گئے تو تحفہ کیا دیا؟ تحفہ کیا دیا؟ کہا تم کامیاب ہو گئے امتحان میں، جاعلک للناس اماما۔ میں کاش کہ بات واضح ہو جائے۔ تم امتحان میں، یہاں سے وہاں تک توجہ چاہ رہا ہوں، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تحفہ کیا دیا اللہ نے؟ جاعلک للناس اماما، تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ ابھی مسلمان نہیں سمجھا، ارے ایک ابراہیم نبی کا بیٹا منزل ذبح تک پہنچے، ذبح نہ ہو تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منصب امامت سے نوازا، تو پھر حسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حضرات ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا، جہاں تک لے جا رہا ہوں، اور خاص طور پہ سنیے گا، چونکہ ماشاءاللہ آپ بڑے بڑے
خطبہ اور ممالکۃ العرب خطبہ کی ممالکۃ العرب تقاریر سے آپ کی فکریں دو چار ہوتی ہے. اب اس طالب علم کو بھی دعا دیجیے گا اگر بات پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب امامت, دیکھیے بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, منصب امامت عطا کرنا بھی اللہ کو ہی اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے اسے امام بنائے. ہمارے ووٹنگ کا امام نہیں ہوتا. بات واضح ہو جائے, آگے چل کے بات بہت واضح ہو جائے گی. ہماری ووٹنگ کا, میں مسجد کے پیش امام کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کل تو بہت بڑی خرابی ہے نا, امام کی بات کرو تو لوگ مسجد کے پیش امام تک چلے جاتے ہیں. ہمیں وہ مسجد کا پیش امام وہ ہے جس کی کیفیتیں بدلتی ہے. مسجد میں کچھ ہے, چوراہے پہ کچھ ہے, میدان میں کچھ ہے, گھر میں کچھ ہے. جو مسجد کا پیش امام ہوتا ہے اس کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں. کاش یہ جملہ واضح ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شعر و ادب کا شہر ہے اور شہر ازاں ہے, شہر انیس ہے, شہر دبیر ہے. میرا یہ جملہ رائے گا نہیں جائے گا جو کہنے جا رہا ہوں. مطلع سے لے کے مقطع تک توجہ چاہتا ہوں, مکمل قصیدے کی توجہ. اور ماشاءاللہ بڑا معتبر قصیدہ میرے سامنے ہے. عزیزان گرامی, پیش امام وہ ہوتا ہے مسجد کا جس کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہوں. مصلی پہ کیفیت الگ ہے, گھر میں کیفیت الگ ہے, چوراہے پہ کیفیت الگ ہے, میدان میں کیفیت الگ ہے. میں اس امام کی بات کر رہا ہوں جو مطلع سے مقطع تک محمد ہے. تو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اچھا اب آگے نہیں جانا چاہتا, اگر زبان کی اور گرہیں کھلیں گے ہو سکتا ہے کہ بات بہت دور چلی جائے. تو آپ کی فکر نجف تک تیر اپنے ہدف تک. میں پانی بہا رہا ہوں, وہ نشیب خود تلاش کر لے گا. آپ ذرا سا محسوس فرمائیے گا. عزیزان گرامی, امام بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لیکن صاحب قرآن کا مزاج تو سمجھیے بھائی, یہاں سے بات واضح ہو جائے تو بولیے گا. قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اپنی باتوں کو ادھورا نہیں چھوڑتا. کاش کے پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. قرآن کا مزاج, یہ سنیے گا, قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اپنی باتوں کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا. کب وہ کیسے؟ کا دین مکمل نہیں تھا تو سوالات کو بٹھایا, علی کو اٹھایا, خود کو چھپایا. سوالات کو بٹھایا, علی کو. اچھا بات آ گئی ہے تو اجازت ہے جملہ کہہ جاؤں, شاید یہ پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کجابے اتروا کے منبر ولایت غدیر میں رسول نے بنایا. لیکن عارف صاحب شاید یہ کوئی مفہوم شاعری کا بھی ہو, اب پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو کجابے پہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ منبر غدیر پہ بیٹھے ہیں. اور تبرے دونوں کا شہر ہے تو اسی کو کہتے ہیں ذوالفقار. کیا کہتے ہیں؟ یعنی دو دھاری تلوار. اب اگر دو دھاری تلوار ہے تو تولے کے ساتھ تبرے کا بھی ایک جملہ سن لیجیے. اور اگر یہ ڈھال نہ ہو تو پھر کوئی یہ سمجھ لیجیے بچانے والا نہیں ہوگا. اگر تبرے کی صفر اور ڈھال محشر میں نہیں ہوگی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, ایک جملہ سن لیجیے, پہلا تو یہ, دوسرا یہ جملہ. اس سے اچھا بھی تبرہ ہوگا جو جل رہے تھے علی سے, انہی کے کجاووں میں منبر ولایت بنایا. اور اس کے بعد اسی پر جا کے رسول نے اعلان ولایت کیا. یہی تھا بھرپور تبرہ. یہی تھا حدیث میں آل محمد کے علی کے دشمنوں پر بھرپور تبرہ. جو چھپا ہوا بیٹھا ہوا تھا, جس نے بخین تو کہا لیکن دل میں چھوٹا سا بیٹھا ہوا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بخیل کہا تو ریب اس کے دل میں تھا. اب یہ ریب و شک کی ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے کہ اس کے دل میں, ریب و شک کو کہتے ہیں جو دل میں رہ جائے. کہاں سے بات واضح ہو جائے. ریب و شک کو کہتے ہیں کہ جو دل میں رہے, جس کا اظہار زبان سے نہ ہو. اب آئیے یہاں سے بات آگے کروں کہ اللہ نے قرآن میں کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی ہے. توجہ سے سنیے گا, کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی ہے. دین مکمل نہیں تھا تو سوالات کو بٹھایا, علی کو اٹھایا, خود کو چھپایا, علی کو دکھایا, اعلان ولایت سنایا, اللہ مولایا وانا مولا المومنین فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب جیسا ہی قرآن رحل رسالت پر قرآن امامت جلوہ افروز ہوا اور جیسا ہی اعلان ولایت کیا, شرماتی ہوئی آیت زمین پر آ گئی اور ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الیوم اکملت لکم
لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ولایت علی کے صدقے میں میں نے دین مکمل کیا. آج کے دن غدیر کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. اچھا یہاں تو سنیے, دین مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی. ابھی نہیں پہنچے آپ, نعمتیں تمام کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مزاج ہے, کبھی اپنی باتوں کو ادھورا نہیں چھوڑتا. محمد کے بعد نبی نہیں آنے والا تھا. تھوڑا سا جا کے سنیے گا, کچھ کہنا چاہیے, کہنے جا رہا ہوں. محمد کے بعد نبی, مناظرے کا موضوع دے رہا ہوں, اس کو اپنے ذہن نشین رکھیے گا, انشاءاللہ کہیں کام آ جائے تو اس طالب علم کے ہاتھ میں دعا فرمائیے گا. دین مکمل نہیں تھا تو آیت بھیجی, نعمتیں تمام نہیں تھی تو آیت بھیجی, اللہ دین سے راضی نہیں تھا, جب ہو گیا تو آیت بھیجی. محمد کے بعد نبی نہیں آنے والا تھا. توجہ, پھر توجہ, جب محمد کے بعد نبی نہیں آنے والا تھا تو آیت بھیج دی کہ محمد پہ نبوت ختم ہے, اب اس کے بعد نبی نہیں آئے گا. شروع کیا تھا منصب امامت کو آدم سے, ختم کیا محمد پہ. تو مسلمانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو منصب امامت ابراہیم سے شروع ہوا تھا وہ ختم کس پر ہوا؟ تھوڑا سا جا کے سنیے گا, عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. دیکھیں, جو منصب امامت آدم سے شروع ہوا اس کا ذکر قرآن نے کیا, اور نبوت ختم ہو گئی محمد پہ تو آیت بھیج دی, اب محمد کے بعد نبی نہیں آئے گا. پورے قرآن میں عارف صاحب ختم نبوت پہ تو آیت ہے, ختم امامت پہ نہیں ہے. ختم نبوت پہ تو آیت ہے, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ختم نبوت پہ تو آیت ہے. یہاں سے باہر تک توجہ, ختم نبوت پہ قرآن میں آیت ہے, ختم امامت پر آیت نہیں ہے. ختم امامت پر آیت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی امام ہے جو پردہ غیب میں ہے. صلوات پر یہ محمد ہو سکتا ہے ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, آج ایک روایت کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے. پنڈت جی, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ابری تبری نے کیا کیا لکھا, افسوس یہ نہیں ہے کہ ابری تبری نے لکھ دیا, افسوس یہ لوگوں نے یہاں سے پڑھ دیا. بے شک بے شک. تبری نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے. آج اسی کی ایک روایت کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں, اس کی قیمت کم سے کم صلوات تو ہے ہی بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسے بہت غور سے سنیے گا. ماشاءاللہ جو سنے ہوئے بیٹھے ہیں وہ دو تین چہرے میری نظروں کے سامنے, لیکن ان کے لیے بھی دو تین جملے مجھے نئے پڑھنے ہی پڑیں گے, اس لیے کہ ماشاءاللہ اور اتنے بڑے مجمع کے لیے میں دو تین کے لیے پورا مجمع کو تو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. لیکن سنیے, جہاں تک وہ پوسٹ مارٹم میں آج کرنا چاہتا ہوں, پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امام اس کا بنایا ہوا ہوتا ہے, ہمارا بنایا ہوا نہیں ہوتا. اچھا سن لیجئے, اللہ نے امام کو ولایت عطا کی ہے. کیا عطا کی ہے؟ پہلے سمجھیے, ولایت اگر فتحہ کے ساتھ ہے تو ایتھارٹی کے معنی دیتی ہے, اگر کسرہ کے ساتھ ہے, کسرہ کہتے ہیں زیر کو, ولایت, تو یہ محبت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے. ولایت علی کا مطلب ہے محبت علی, ولایت علی کا مطلب ہے ایتھارٹیز علی کی. کیا مطلب؟ ولایت کا مطلب ہے ایتھارٹی, پاور, اختیار, اقتدار, اولا بالتصرف, حق تصرف. نہیں بچیا, کوئی حدیث لا کے دکھائیے جس کے اندر معصوم نے کہا ہو کہ علی کی ولایت, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, علی کی ولایت آدم کی ولایت, علی کی ولایت موسیٰ کی ولایت. میں باہر تک توجہ چاہ رہا ہوں, جو پڑھنے لکھنے والے ماشاءاللہ نوجوان بزرگ سمجھ رہے ہیں, لیکن نوجوانوں توجہ چاہتا ہوں, کہیں کسی حدیث میں ملا کہ علی کی ولایت آدم کی ولایت, علی کی ولایت نوح کی ولایت, علی کی ولایت سلیمان نبی کی ولایت, علی کی ولایت عیسیٰ کی ولایت نہیں. 1,24,000 انبیاء سے نہیں کہا کہ علی کی ولایت فلاں کی ولایت, بلکہ سیدھے سیدھے رسول نے کہا علی کی ولایت اللہ کی ولایت. آدم کی ولایت, عیسیٰ کی ولایت, موسیٰ کی ولایت. کیوں؟ کہ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کو جزئی ولایت دی ہے, علی کو کلی ولایت دی ہے. کلی ولایت کا کیا مطلب ہے؟ کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. یہ لفظ سمجھانا ہے, کیونکہ امام پہ مجھے تبصرہ کرنا ہے, ولایت پہ تبصرہ نہیں کرنا. اپنے نوجوانوں کو ولایت کے ایک موضوع کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہوں, اشارہ کر رہا ہوں, متنبہ متوجہ کر رہا ہوں. ولایت کا مطلب ہے ایتھارٹی, پاور, اقتدار, اولا بالتصرف, حق تصرف. اور علی کی ولایت ہے اللہ کی ولایت. کرتاز کربلائی صاحب مطلب کیا ہے تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں؟ کا مطلب بالکل اظہر من الشمس ہے, سورج کی طرح روشن ہے. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے,
مطلب یہ ہے خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدائی خدا کی ہے اور قبضہ علی کا ہے۔ اب یہاں سینے پہ بیٹھنے والے خاص طور پہ سنیں، فرشیزہ پہ بیٹھنے والے بھی سنیں، لیکن وہاں تک میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ اور پہنچا رہا ہوں اور اسے بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ ولایت ہے ایک دائرہ، کیا ہے؟ ایک دائرہ۔ جو شہادہ معصومین کو اللہ نے ولایت دی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت ہو، اور ولایت تکوینی ہو، ولایت مطلقہ ہو، جو اللہ نے اسے عطا کی ہو۔ ولایت ہے ایک دائرہ، بہت بلکہ نہ جھپکنے پائے، عجیب بات کہنے جا رہا ہوں۔ ولایت ہے ایک دائرہ، کیا ہے؟ دائرہ، سرکل۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے سرکل کا ہماری نظروں کے سامنے ہے، اس لیے علماء کے جملے آپ تک پہنچائیں۔ اگر عرفاء کے جملے اگر پہنچ جائیں تو بولیے گا توحید کے پرکار سے، کیونکہ انما کا پہلا لگا ہے نا، انما کا پہلا لگا ہے نا، اور انما کا پہلا جس کو کہتے ہیں کلمہ حسن، جس کو توڑ کے کوئی غیر اندر نہیں آ سکتا۔ تھوڑا سا جا کے سنیں، جسے توڑ کے کوئی غیر اندر نہیں آ سکتا۔ اچھا اس کی تشنگی نہ رہ جائے، اس کی پیاس بجھا دوں تب آگے بڑھ جاؤں، ہاں اس کے بعد گلی گلی آپ گلی میں نہ جائیں، اس لیے کسی گلی نہ رک کے ہر گلی بول رہا ہوں تاکہ گلی گلی آپ اپنی گلی نہ دیکھیں۔ اب یہاں سے سنیے، بہت آگے جا رہا ہوں، آپ اسے محسوس فرمائے گا۔ توحید کے پرکار سے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے سرکل اور دائرے کو کہتے ہیں ولایت۔ کوئی غیر اندر نہیں آ سکتا، کیوں؟ کیونکہ انما کا سپاہی بیٹھا ہے۔ انما کا سپاہی بیٹھا ہوا ہے، کوئی غیر اگر قدم رکھنا چاہے تو نہیں آ سکتا۔ تو جو توحید کے پرکار سے کھینچے ہوئے ولایت دائرے کو ولایت کہتے ہیں، اس دائرے میں وہی آئے گا کہ جسے اللہ ولی بنا کر بھیجے۔ آپ پہنچیے کون آئے گا کہ جسے اللہ ولی بنا کر بھیجے، کیونکہ اسی کے پرکار سے کھینچے ہوئے دائرے کا نام ہے ولایت۔ اچھا اب یہاں سے پیاس بجھا رہا ہوں، اور اس پیاس کو اگر بجھ جائے تو مجھے یقین دلائیے گا، کیونکہ چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے، چہرہ بتاتا ہے بات دل میں لگی ہے یا دل میں بسی ہے، دل میں لگی ہے یا دل میں بسی ہے۔ لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اردو زبان کی اپنی چاشنی مٹھاس ہے، اور آپ اسے محسوس فرمائیے۔ آج کل ظاہر سی بات ہے کوئی یہ کہہ دے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس ولایت کے دائرے میں کوئی غیر نہیں آ سکتا۔ اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ انما کا پہلا لگا ہے، اور کلمہ حسن کو توڑ کے اندر آنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ جو عربی قانون اور قاعدے سے واقف ہے وہ قاعدے سے سمجھ رہے ہیں، اور جو نہیں سمجھ رہے ان کو قاعدے سے بعد میں سمجھا دیجیے گا کہ انما کا سپاہی بیٹھا ہے، کوئی غیر اندر نہیں آ سکتا۔ اچھا آپ سبیل لگاتے ہیں الحمدللہ، میں ایک مثال سے واضح کر رہا ہوں، اس سے اچھی مثال نہیں ہے، کاش کے بعد پہنچ جائے۔ آپ سبیل لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ یہاں سے وہاں تک توجہ چاہ رہا ہوں۔ سبیل لگاتے ہیں تو سبیل جب لگاتے ہیں تو شربت بھی بناتے ہوں گے، توجہ چاہتا ہوں خاص آپ سے، شربت بناتے ہیں یا بناتے ہیں؟ اچھا نیمبو کا بھی بناتے ہوں گے، روح افزا کا بھی بناتے ہوں گے، تو ہمارے کہنے سے ایک دم شربت بنائیے دودھ کا، بھائی کاش کے بعد پہنچ جائے۔ کس کا شربت بنائیے؟ دودھ کا، اور ایک ڈرم بنائیے گا، اس سے کم نہ بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ بنا لیجیے۔ ہمارے ہی کہنے سے اس میں مٹھاس کی جگہ تھوڑی سی کھٹاس لانے کے لیے ایک قطرہ نیمبو کا ڈال دیجیے۔ اگر بات پہنچ جائے تو بولیے گا، کوئی زبردستی نہیں۔ اگر بات پہنچے تو بولیے گا صاحب بھائی عجیب منزل پہ لے کر جا رہا ہوں، اس کو ذرا سا محسوس فرمائیے گا۔ اس لیے کہ پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھوں کو سے بہت زیادہ خطرہ ہے، تو ان کو بہت زیادہ جواب دینے پڑتے ہیں اور باریکی سے جواب دینے پڑتے ہیں۔ اب آپ بتائیے ایک ڈرم شربت اور اس کے اندر آپ اگر ایک نیمبو کا قطرہ ڈال دیں تو کتنے گلاس خراب ہوں گے؟ 2 گلاس؟ کتنا؟ ایک ڈرم؟ ارے صاحب کہاں ایک قطرہ؟ تھوڑا سا جائیے، اہل زبان کے درمیان میرا خطاب ہے، یہ جملہ پہنچ گیا جو آپ پڑھنے جا رہا ہوں، تو دوسرا جملہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
اسی پہ معراج ہو جائے گی. جو کہنے جا رہا ہوں اہل زبان سے ہمارا خطاب ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. ایک قطرے کی اوقات کیا ہوتی ہے ایک ڈرم کے سامنے؟ میں نے کہا ایک قطرہ پورے ڈرم کا شربت کیوں خراب کر دے گا؟ کیا نیمبو کے بینیفٹس نہیں ہیں؟ تو عارف صاحب تھے ہمارے ملک کے صحابیوں میں، ظاہر سی بات ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی مثال دے دیتا ہوں. یہ آ گئے، آنے کے بعد کہنے لگے اسی جملے کی داد چاہتا ہوں، اگر پہنچ گیا تو میرا مقصد حل ہو جائے گا جو پہنچانا چاہتا ہوں. عارف صاحب نے کہا کرتاس کربلائی صاحب، نیمبو کے بینیفٹس اپنی جگہ پر، نیمبو کی افادیت اپنی جگہ پر، لیکن شربت کا مزاج نیمبو کے ایک قطرے کو برداشت نہیں کر سکتا. جو لوگ نہیں بولے ہیں ان تک جملہ پہنچا رہا ہوں. اب اگر بات پہنچ جائے تو بس 2 گرام کی زبان چاہیے، 2 کلو کا سر نہیں چاہیے، تاکہ ہمیں لگے کہ ہماری بات آپ کے دلوں پہ نقش ہو گئی ہے. دوسرا جملہ یہ تو 4 مصرے ہیں. اب بیت سنیے جو بیت پڑھنے جا رہا ہوں، اور اگر بیت پہنچ گئی تو شاید پورا بند مکمل پہنچ جائے. مولا آپ کو آباد رکھے. عارف صاحب نے کہا نیمبو کے بینیفٹس اپنی جگہ پر، نیمبو کے فائدے اپنی جگہ پر. کاش کے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، ورنہ میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پاؤں. انہوں نے کہا اس کے بینیفٹس اپنی جگہ پر، لیکن شربت کا مزاج نیمبو کے ایک قطرے کو برداشت نہیں کر سکتا. بس اسی طریقے سے اوروں کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ولایت کا مزاج غیروں کو نہیں کر سکتا. اوروں کا احترام اپنی جگہ پر، اوروں کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ولایت کا مزاج غیروں کو برداشت نہیں کر سکتا. اچھا، اللہ نے امام کو ولایت عطا کی ہے. یہ اس امام کی بات ہے کہ جسے اللہ نے خود امام بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا کہ ایک رات میں ادھر سے ادھر چلے گئے. یہ وہ والی ووٹنگ نہیں ہو رہی ہے، الیکشن نہیں ہو رہا ہے، یہ ٹیمپو والی بھیڑ نہیں ہے. یہ وہ ہیں جو آل محمد کی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں. تو ایک رات میں ادھر سے ادھر نہیں جاتے. یہ اگر آل محمد کے پاس ہیں تو چراغ گل بھی کر دیا جائے، اپنے پیر کو ہلاتے بھی نہیں ہیں. ایسا مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا، مولا کے شہدائی بیٹھے ہیں، مولا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے شہدائی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک بات مجھے بتائیے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ بس یہیں سے 15 منٹ آپ کے لوں گا، اس سے زیادہ نہیں. امام کسے کہتے ہیں؟ امام کے لیے اگر حدیث سنا تو ہو سکتا ہے بچے نہ یاد کر پائیں، ایک ہی جملے میں پوری مجلس ہے، پہنچ جائے اور پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ. امام کے لیے اگر میں حدیث پڑھ دوں تو ہو سکتا ہے بچے نہ یاد کر پائیں، اگر میں آیت سنا دوں تو ہو سکتا ہے بچے کو نہیں یاد ہو. لیکن آج امام کی وہ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں امامیہ عقیدے کی جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور اس تعریف کے بعد نہ جانے کتنوں پہ خنجر چل جائیں گے اور کتنوں کے کلیجے اسی جملے سے چھلنی ہو جائیں گے. جو میں دیکھ رہا ہوں کاش کہ آپ کی نظریں بھی وہیں پہ پہنچ جائیں. اور جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، امام کہتے ہی اسے ہیں جو محتاج بیعت نہ ہو. امام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امامیہ عقیدے کے حساب سے ایک ہی جملے میں سمجھیے گا، شیراز صاحب سنیے. امامیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ امام جو اللہ بناتا ہے امام مطلق، امام کہتے ہی اسے ہے جو محتاج، کتنی مرتبہ پڑھیے جملہ، امام کہتے ہی اسے ہے جو محتاج بیعت نہ ہو. ارے وہ آپ کا امام ہوگا کہ بیعت کر کر کے بنا رہے ہیں. امام ہوگا کہ جسے آپ نے بیعت کر کر کے زبردستی امام بنا دیا. لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے وہ محتاج بیعت نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کرو تب بھی امام، نہ کرو تب بھی امام. بیعت کرو گے تب بھی وہ امام ہے، اور اگر نہیں کرو گے تب بھی وہ امام ہے، کیونکہ تم نے نہیں بنایا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے امام منصب امامت لے کر آیا ہے. تم محتاج امام ہو، امام محتاج بیعت نہیں ہے. تم محتاج امام ہو، امام محتاج بیعت نہیں ہے. دوسری تعریف کیا ہے امام کی؟
اب پہلی تعریف یہ ہے امام کی جو محتاج بیعت نہ ہو، اور دوسری تعریف یہ ہے کہ جب اس سے بیعت مانگی جائے تو انکار کرے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو محتاج بیعت نہ ہو، اور جب بیعت مانگی جائے تو وہ انکار کرے۔ ہمارے اور آپ کے سرکار، ہمارے ظاہر سی بات ہے مولا آقا سردار سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، حضرات اتنی ٹھنڈی صلوات کیسے صلوات پتا ہے کہ آپ کو ایک مجلس سے دوسری مجلس میں شرکت کرنی رہتی ہے اور جانا بھی رہتا ہے، لیکن اب یہاں سے ایک روایت کا پوسٹ مارٹم کا وقت آ گیا ہے، اور اس سے آگے اگر چلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مسئلہ یہیں پہ پیچیدہ رہ جائے اور گتی الجھی رہ جائے، سلجھ نہ پائے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے خط آیا، کہاں سے آیا آپ سب جانتے ہیں، مجھے واقعہ پڑھنا نہیں ہے، اشارہ کرنا ہے، کہاں سے آیا خط؟ شام سے آیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی ہلاکت کی خبر تھی کہ وہ مارا گیا، فقیر شام، فقیر شام یعنی یزید کا باپ، یزید کا باپ مارا گیا۔ یہاں تو سنیے حضرات، ہو سکتا ہے کہ کسی مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، اور آج کی مجلس کا یہ تبرک کیسے لیتے جائیے، تبری میں پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا، افسوس یہ نہیں ہے اس نے لکھ دیا، افسوس یہ ہے لوگوں نے جو پڑھا مینو ون نہیں سے پڑھ دیا، افسوس یہی ہے کہ یہاں سے کیوں پڑھ دیا، کیونکہ تبری میں تو بہت کچھ لکھا ہے، آل محمد کی دشمنی میں نہ جانے کہاں کہاں قلم چلایا۔ ایک جملہ کہہ جاؤں، تاریخ سیاہی سے لکھی گئی ہے، جب تک معرفت کی زبان سے چاٹو گے نہیں ولایت کا سورج نظر اور یہیں پہ بات ختم کر دوں گا، اور اسی روایت کا پوسٹ مارٹم کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو محتاج بیعت نہ ہو، جب بیعت مانگی جائے تو وہ انکار کرے۔ جب وہاں سے خط آیا تو فقیر شام کے مرنے کی خبر تھی، اور دوسری عبارت کیا تھی؟ دو ہی عبارتیں تھی، پہلی عبارت تو یہ کہ وہ مارا گیا، اور دوسری عبارت کیا تھی؟ مطالبہ بیعت، کہ حسین سے بیعت مانگی گئی۔ لیکن تبری جیسے لوگ یہ بنو امیہ کے دسترخوان کی نچلی ہڈیاں چچوڑ تاریخ کے بکے ہوئے قلم، یہ دربار کے بکے ہوئے مولوی کہ جنہوں نے اپنے علم اور ایمان کو دولت کے وزن پر تول دیا تھا اور اپنے قلم کو بیچ دیا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا، تو انہوں نے لکھ دیا۔ یہ افسوس نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ اپنوں نے ایسے ہی پڑھ بھی دیا، اور اس کو ذرا سا اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں، اس کو ذرا قبول فرمائیے گا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے خط کھولا اور خط کھولنے کے بعد پڑھا تو سرسری نگاہ ڈالی، سب سے پہلی عبارت تھی کہ فقیر شام مارا گیا، اور دوسری عبارت کیا تھی؟ مطالبہ بیعت، حسین سے بیعت مانگی گئی۔ تو امام کی زبان سے نکلا کلمہ استرجاع۔ کلمہ استرجاع کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہتے ہیں کلمہ استرجاع، یعنی کہ رجوع کی آیت۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ہی خط کھولا تبری جیسے لوگوں نے دیکھا، اور حسین نے فوراً خط کھولتے ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تبری جیسے لوگ سمجھ گئے تھے کہ شاید فلاں کے مرنے پہ پڑھا ہے۔ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ اس کے مرنے کی خبر سن کے امام، آپ نے بھی سنا ہوگا، امام حسین نے فوراً کلمہ استرجاع پڑھا۔ شاید کوئی نئی بات پڑھ جاؤں تو طالب علم کے حق میں دعا فرمائیے گا۔ میں دعائیں چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے جو مجلس سننے والے اور بزرگان بیٹھے ہوئے، اور اپنے نوجوانوں سے دعا چاہتا ہوں۔ تبری جیسے لوگوں نے جب دیکھا تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید فقیر شام کے مرنے کی خبر سن کے امام حسین نے کلمہ استرجاع پڑھا، جیسے ہم لوگ میت کو دیکھ کے پڑھنے لگتے ہیں۔ صاحب میت کو دیکھ کے پڑھنے کے لیے آیت نے نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا ہے کہ جب مصیبت کی خبر سنو، یہ آیت کہہ رہی ہے مصیبت کی خبر سنو، توجہ سنیے، مصیبت کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر یہاں سے میت کو دیکھ کے کیوں پڑھتے ہیں ہم انا للہ؟ تو صاف سی بات ہے صاحب، میت کو دیکھ کے نہیں پڑھیں گے۔ جب ایک مومن کا جنازہ جاتا ہے تو حدیث میں موجود ہے کہ مومن کی موت کی خبر دوسرے مومن کے لیے مصیبت کی خبر ہے۔ بھائی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ۔ اگر تھکے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہ تھکے ہوں تو ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ آخری بات ہے، میں یہ سلام کر رہا ہوں، پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں، تو ساتھ تو دیجیے۔
अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन पंडित जी सुनिए, उसके मरने पे हुसैन कह ही नहीं सकते। क्या ये खिताबत की चाल में लफ्जों का जाल है? क्या नहीं, किरतास करबलाई आयत भी पेशे नजर है और हदीस भी पेशे नजर है, और अगर ना होती तो ना पढ़ता। आयत क्या कह रही है, जब मुसीबत की खबर सुनो तो काश के पढ़ने जाओ। जब मुसीबत की खबर सुनो, देखिए कुछ लोग नहीं पहुंचे, हदीस से पहुंचा दूं आपको अगर नहीं पहुंचे। जब मुसीबत की खबर सुनो, जब मुसीबत की खबर सुनो, जब कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि इमाम का अमल कुरान की आयत के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि कुरान कह रहा है जब मुसीबत की खबर सुनो, और इमाम की हदीस मौजूद है कि अहले बिदअत की मौत का दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है। जीते रहिए, आबाद रहिए। अभी भी आप नहीं पहुंचे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हाँ, ज्यादा पढ़े लिखे लोग दस्तरखान और कूंदे की दलीलें मांग रहे हैं। अभी नहीं पहुंचे आप। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे अगलों में जो है, ज्यादा पढ़े लिखे, तो वो दस्तरखान और 22 रजब के कूंदों की दलीलें मांग रहे हैं। देखिए, कभी कभी नतीजा मतने हदीस से लिया जाता है और कभी कभी नतीजा मफहूमे हदीस से लिया जाता है। अभी आप नहीं पहुंचे। अगर लखनऊ में ना समझा पाया तो शायद हिंदुस्तान के किसी कोने में ना समझा पाऊं, इसलिए कि माशाअल्लाह तारीख शनास लोग बैठे। हदीस कह रही है अहले बिदअत की मौत का दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है। अब आप पता कीजिए दस्तरखान के पर्दे के पीछे कौन मरा। पर्दे के पीछे गलत तारीफ वाले बैठे। तो हदीस क्या कह रही है, अहले बिदअत की मौत का दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है। तो ये जिसके मरने की खबर हुसैन सुन रहे हैं, ये अहले बिदअत का सरदार है। एक जुमला सुनिए, ये जो मरा है यजीद का बाप, ये अहले बिदअत का सरदार है। अहले बिदअत का सरदार है। जितने अहले बिदअत हैं सब इसी की तौलियत में है। अभी नहीं पहुंचे आप, सब इसी की तौलियत में है। हाँ, सब इसी को मानते हैं। तो ये बिदअत, जब बिदअत फैलाने वालों का सरदार हुआ या नहीं हुआ? तो हदीस इमाम क्या कह रही है, अहले बिदअत की मौत का दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है। तो जब मोमिन के लिए ईद का दिन है, तो फिर उसके मरने की खबर हुसैन के लिए मुसीबत की घड़ी क्यों होगी? जरा सा तारीख पढ़ने वाले मेरा साथ दे, मौला आपका, उसके मरने की खबर हुसैन के लिए मुसीबत की घड़ी नहीं होगी। तो फिर इमाम ने पढ़ा भी है इन्ना लिल्लाह, तो पढ़ा क्यों? मेरे सरकार उसके मरने पे नहीं पढ़ा, बल्कि क्यों पढ़ा सुनिए, मंजिले उजुब में पढ़ा। उजुब का भी तर्जुमा कर दूं, उजुब का मतलब ताज्जुब में पढ़ा, और ताज्जुब और हैरत में पढ़ा। और ताज्जुब और हैरत की मिसाल दे जाऊं, आपके इसी इलाके में कोई अल्लामा साहब आ जाए, आखिरी बात है, कोई अल्लामा साहब आ जाए, मुहर्रम की चांद रात से इसी घर में रहने लगे, और वो अपने इल्म की तकिया लगा के सोते रहे, और आप 10 दिन इस बच्चे से मजलिस पढ़ाएं, और वो अपने इल्म की तकिया लगा के लेटे रहे, और आप 8वें या 9वें दिन घर में जाएं, और जाने के बाद कहें कि अल्लामा साहब चलिए मजलिस में, और अल्लामा साहब पूछें कि ये बताइए पढ़ेगा कौन? कहने लगे ये सल्लमहू पढ़ेंगे। अच्छा, अल्लामा साहब फौरन कहेंगे क्या मुसीबत की घड़ी है परवरदिगारा, सल्लमहू पढ़ेंगे, अल्लामा सुनेंगे। अल्लामा साहब क्या कहेंगे, यही एक आलिम के लिए, एक खतीब के लिए मुसीबत की घड़ी है कि उसके होते हुए लोग उसको नहीं पहचान रहे। उसके होते हुए लोग उसे नहीं पहचान रहे। जैसे ही अल्लामा साहब आए, यहाँ बैठे, सल्लमहू मिंबर पे आए, अल्लामा साहब ने कहा परवरदिगारा ये दिन आ गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी नहीं पहुंची बात, आज के पहुंचाने में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
یہ دن آ گیا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، علامہ سنیں گے اور سلمہ پڑھیں گے۔ اب سمجھ میں آیا حسین نے اس کے مرنے کی خبر سن کے انا للہ نہیں پڑھا تھا بلکہ منزل عجوب میں پڑھا تھا اور کہا تھا پروردگارا یہ دن آ گیا میسورہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے بیعت کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے۔ امام کے لیے اس وقت سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی یہی تھی کہ امام وقت کے ہوتے ہوئے لوگ امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، اپنے زمانے کے امام کو لوگوں نے پہچانا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو کربلا کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے جو آپ کے لیے نمونہ عمل ہے اور قیامت تک کے لیے ایک خبر ہے اور حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ اگر آپ نہ تھکے ہوں تو کربلا کی انتفاض سے پہلے مقتل کا سینہ چیر کے ولایت کا ایک موتی دے دوں آپ کو جو میری نظروں کے سامنے ہے اور وہ آپ کی معتبر فکر کی جھولی میں رکھ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور بس اسے قبول فرما لیجیے گا۔ یہ سناٹا کسی اچھے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، یہاں سے وہاں تک توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو کرائیٹیریا پورا کربلا کا ہے، یہ پتہ ہے کربلا کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے رئیس مسلک جعفریہ مخبر صادق امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چھٹے امام سے کسی نے سوال کر لیا تھا کہ مولا کربلا کیا ہے؟ امام نے فرمایا کربلا غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھنے میں تو لچے چھوٹی سی ہیں لیکن معرفت کی کائنات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا کچھ زبانوں کو بند کر دوں، ہندوستان سے بارڈر کے اس پار میں تھوڑا سا ایک تیر پھینکنا چاہتا ہوں اور اگر وہ اپنے ہدف تک پہنچ گیا ایک جملہ کہہ جاؤں، چھٹے امام کا یہ قول کہ کربلا غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے۔ یہ مجلس حسین کس کی نسبت سے ہے؟ کربلا کی۔ اچھا کربلا کی نسبت سے مجلس ہے اور کربلا ہے غدیر کو بھلانے کا نتیجہ، تو حدیث جعفر صادق علیہ السلام وضاحت کر رہی ہے کہ مجلس حسین ادھر ادھر کی باتوں کے لیے نہیں ہے، غدیر یاد دلانے کے لیے۔ آپ کی اتنی بیداری دیکھتے ہوئے وہی جو جملہ میں نے بچا دیا ہے اس سے میں کربلا تک جا رہا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ وقت ہو جاتا ہے اور وقت کے مالک کا ذکر ہو تو وقت اپنی اوقات سے باہر نہیں جاتا۔ جس کے اختیار میں نظام شمسی اور قمری ہے، جہاں مجال کے دن سے رات، رات سے دن ہو جائے اور ہمیں خبر ہو جائے اور مولا کے فضائل ہو رہے ہوں تو ابن عباس کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ ابن عباس کو خبر نہیں ہوتی ہے کب رات سے صبح کا اجالا ہو گیا اور گلدستہ اذان پہ مؤذن آ کے اللہ اکبر کہہ گیا۔ عزیزان گرامی، کربلا کے پلیٹ فارم کو ایک جملے سے سمجھ لیجئے، تیر وہاں پھینک رہا ہوں، اگر پہنچ گیا تو پہنچ گیا۔ آپ کی فکر نجف تک، تیر اپنے ہدف تک۔ میں پانی بہاتا ہوں، بہت بڑا نشیب وہاں ہے، ہو سکتا ہے وہیں پہ بھر جائے پانی۔ توجہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پورا کرائیٹیریا کربلا کا جو ہے، جو کربلا کا پلیٹ فارم ہے، کوئی نماز سے محدود کر رہا ہے، توجہ، کوئی روزے سے محدود کر رہا ہے، کوئی حج سے محدود کر رہا ہے، کوئی زکات سے محدود کر رہا ہے۔ ایک جملہ کہہ جاؤں، آج کی مجلس کا یہ بھی تحفہ ہے، ایک مومن کی توجہ چاہتا ہوں، جو سن چکے ہیں ان کے لیے بھی شاید نیا جملہ ہے، اور اس پیغام کو سنیے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے ہوئی ہے کربلا، روزے کے لیے ہوئی ہے کربلا، حج کے لیے ہوئی ہے کربلا، وہ سنتے جائیں۔ نماز پیغام کربلا، یہاں سے باہر تک توجہ چاہ رہا ہوں۔ نماز، سنیے جملہ، نماز پیغام کربلا، جہاد پیغام کربلا، زکات پیغام کربلا، روزہ پیغام کربلا، ولایت بنیاد کربلا۔ واہ 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 واہ۔ جہاد پیغام کربلا، پورے دین اسلام کے ارکان پیغام کربلا اور ولایت علی بنیاد کربلا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیاد آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے بیٹھے، رسول نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر دین سے بات واضح ہو جائے، اور یہ ولایت علی اور کربلا کیا ہے؟ کہ یہ بنیاد شریعت ہے، کربلا بنیاد شریعت ہے۔
کربلا بنیاد شریعت ہے، کربلا بنیاد شریعت ہے اور نماز بنیاد دین ہے. اگر دین سے نماز کو ہٹا دیا تو دین کی عمارت گر جائے گی، اور شریعت سے کربلا کو ہٹا دیا تو شریعت کی عمارت گر جائے گی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. پوری کربلا معرفت امام پر منحصر ہے. کیا فرمایا تھا رسول نے، رسول کے نواسے نے؟ یہی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا جب مدینہ چھوڑا تو کہا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اصلاح کو لیا، کیونکہ آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ذکر کیا، لیکن پوری کربلا معرفت امام میں تھی. امام نے اسی لیے پوچھا تھا کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا، کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ اس سے بڑی مصیبت کی گھڑی امام کے لیے کیا ہو کہ وقت کا امام یہ ان سے کہہ رہا ہے، ابتر زادوں سے کہہ رہا ہے. یہ کوثر ہے جو ابتر زادوں سے کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا، کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ تو مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ آواز آئی بہت سن اے حسین ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا. یہاں نام حسین کا لمس آپ کا دل محسوس کرتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے اشک ازا کے تمہیں نایاب اور یہ گوہر ہیں کہ جو اللہ عطا کر دیتا ہے آپ کو. آپ کی آوازیں بلند ہیں، لیکن صرف آپ کی خدمت میں بات اس کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک جب امام حسین کی عزاداری کی اور تازیہ لے جا کے آپ نے ٹھنڈا کیا اور جا کے زمین کے حوالے کیا، خاک کے حوالے کیا. ارباب اللہ سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، شام غریبہ کے بعد سے کون ایسا عزادار ہے جو سویا نہیں؟ عزیزوں آپ اتنا تھک جاتے ہیں 10 محرم کو کہ شام غریبہ میں جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ آپ کہاں لیتے ہیں، اور سال بھر میں ایسی نیند آپ کو کبھی نہیں آتی جیسے شام غریبہ میں آپ کو نیند آتی. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہماری زلفوں کو سلجھا رہا ہو، کوئی ہماری زلفوں میں ہاتھ دے رہا ہو اور ہم بہت سکون کی سانس لے کے سوتے رہتے ہیں. لیکن ارباب اعضا شام غریبہ کو آپ سو گئے، لیکن بلا تشبیہ سب بلا تشبیہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جا کے مقاتل کا مطالعہ کیجیے. تاریخ کو یہ نہیں پتا کہ شام غریبہ کے بعد علی کی بیٹی زینب کب سوئی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب اعضا زہرا کا گھر تاراج ہو گیا، زہرا کا گھر اجڑ گیا. بس روایت کے مجلس تمام ہے. ہم اور آپ کتنا گریہ کریں گے؟ چاہیے زیارت ناہیہ پڑھیے. ہمارا وقت امام سلام کرتے ہوئے کہہ رہا سلام ہو سر بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جائیں گے. آگے بڑھ کے ہمارے امام نے فرمایا سلام ہو ان سر کھلی بیویوں پر جنہیں شام و کوفہ کے بازار سے گزارا گیا. آخری امام فرماتے ہیں سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا سے شام تک اپنا رنگ تبدیل کرتے رہے. قیامت کا سلام کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہمارا اور آپ کا وقت کا آخری امام مولا فرماتے ہیں سلام ہو میرے اجت بزرگوار پر جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی. مولا کہتے ہیں سلام ہو میرے اجت بزرگوار پر جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی. ارباب اعضا آگے جا کے آپ امام کے فکروں کو پڑھیے گا. امام فرماتے ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا. ایک طالب علم جب نے اس نے یہ فکرہ پڑھا عالم دین کی خدمت میں گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ آقا یہ بتائیے یہ کون سی آنکھیں جنہیں ہمارا وقت کا امام سلام کر رہا اور مولا کہہ رہے سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا. عالم دین رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کیا تم نے مقاتل کا مطالعہ نہیں کیا؟ ارے 11 محرم کو جب علی کی بیٹی کو اسیر کر کے لے جایا گیا تو شمر منون نے کہا تھا قافلے میں دیکھتے رہنا سب آرام کریں. اکبر کی پالنے والی عباس کی بہن علی کی بیٹی زینب نہ سونے پائے. اور باب اللہ یہی جناب زینب ہے کہ جنہیں سونے نہ دیا گیا. اور جب اماں کے قبر پہ آئی تو غریب بیٹی نے غریب اماں کی قبر کو دیکھ کے کہا اماں تیری زینب لٹ کر آ گئی، اماں تیری زینب لٹ کے آ گئی. اماں تیرے حسین کو نہ لا سکی، اماں میرا اکبر مارا گیا، اماں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. دامن میں خاک لے کر آئی ہوں. ارباب اعضا ہم نے علماء سے سنا ہے جناب زینب نے کہا تھا اماں ارے 44 راتوں کی جاگی ہوئی یہ
की जागी हुई, आंखों की बीनाई कम हो गई। अब ज़ैनब को सैयदे सज्जाद नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय हमें मजलूम क्या बना। अरबाब आज़ा आपकी बेटियां सलामत रहे, आपका घरबार सलामत रहे। लेकिन आगे बढ़िए और इमाम सैयदे सज्जाद इस रवायत के खुद रावी हैं। मौला सज्जाद रोते जाते हैं और मौला का एक फिक्रा है और मौला फरमाते मदीने में बैठे और मौला कहते मेरी बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौला सज्जाद कह रहे आखिरी फिक्रे, मौला सज्जाद कहते मेरी बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया। किसी ने सवाल कर लिया मौला वो कैसे सवाल है जो आपको रुला रहे हैं। मौला सज्जाद कहते मेरी 4 साल की बहन ने, मेरी 4 साल की बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया। इमाम ने फरमाया कि जिस बीवियों को जिस कैद खाने में रखा गया था, जब धूप आती थी तो बीवियों में पड़ती थी और जब ठंड होती थी तो बीवियां ठंड में बैठी रहती थी। मौला सज्जाद कहते हैं कि जब परिंदे शाम के वक्त अपने अपने वतन को जाते थे, अपने घोंसलों को जाते थे, मेरी 4 साल की बहन, 4 साल की मासूमा बहन सवाल करती थी ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। हम उसे जवाब देते थे ये अपने अपने घोंसलों को जा रहे हैं। जनाबे सकीना का सवाल जनाबे सकीना सुनती थी। जनाबे सैयदे सज्जाद ने कहा मेरी बहन ने पलट के सवाल फिर कर लिया, ए भैया क्या कैदी लौट के वतन नहीं जाते? अरे कैदी क्या लौट कर रिहा होकर वतन नहीं जाते? ए भैया हमें वतन जाना कब नसीब होगा? ए भैया हम सल्ला से नहीं मिल पाएंगे। बस आखिरी सवाल है और शहजादी आपके पूछे को कबूल फरमाए। आखिरी सवाल मौला सैयदे सज्जाद कहते दूसरा सवाल जो मुझे बहुत रुलाता है। जनाबे सैयदे सज्जाद ने कहा हमारा काफिला राहे को शाम के दरमियान था। 4 साल की मासूमा बहन की नजर अपने भैया में पड़ी, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, गले में खारदार था और कमर में लंगर था। हमने उलमा से सुना है कि जब ये काफिला राहे को शाम के दरमियान आया, हमारा और आपका चौथा इमाम, हमारे मजलूम इमाम, हमारा मजलूम इमाम खाक पे पैर फैला कर बैठ गया। इमाम ने पैर फैला कर खाक पे इमाम बैठे। 4 साल की मासूमा की नजर पड़ी। बहन ने भैया को जब इस आलम में बैठे देखा, आगे बढ़ के हाथों को जोड़ के कहा भैया आज तक इस आलम में बैठे नहीं देखा, क्या बात है कि आप खाक पे पैर फैला कर बैठे? अरबाब आज़ा सैयदे सज्जाद ने कहा अरे बहना पैरों में आबले हैं, आबलों में कांटे हैं, जब पैर जमीन पे रखता हूँ बड़ी अज़ियत होती है। जनाबे सैयदे सज्जाद ने कहा जनाबे सकीना अब तक की अज़ियतों को बर्दाश्त किया। और रोने वालों अरे वो सकीना जो अब तक के लिए प्यासी है, किसी ने पानी न दिया और अभी तक सकीना ने पानी नहीं दिया, अपनी अज़ियतों को भूल गए, अपने जुल्म को भूल गए। जैसे ही भैया की अज़ियत को महसूस किया, हाथों को जोड़ के कहा भैया क्या इजाजत है ये बहन तुम्हारे पैरों से कांटों को निकाल दे? इतना कहना था। आगे बढ़ के सकीना ने जब कांटों को निकालना शुरू किया, सैयदे सज्जाद ये कह के रोने लगे हाय मेरी बहन की मजलूमी, अरे राहे कुलोशा अभी रास्ता तवील है। सकीना के पैर में भी छाले हैं और छालों में कांटे हैं, न कोई कांटे निकालने वाला, न कोई दस्ते शफकत है।